اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور میں چاہوں گا کہ آج تھوڑی دیر اسی سلسلے میں گفتگو کروں۔ ویسے میں ہر سال اس سلسلے میں گفتگو کرتا رہا ہوں، دوسرے خطبے میں ذکر کرتا تھا، آج پہلے خطبے میں تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کرنا چاہوں گا اور میری گفتگو کا عنوان ہوگا رمضان اور جمعہ۔ یقیناً ہمارے یہاں خود ماہ رمضان کی بھی بے انتہا اہمیت ہے، مسلمان خصوصیت سے اہتمام کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سال بھر جمعے جاتے ہیں، مگر ماہ رمضان کے جمعہ میں خصوصیت کے ساتھ آخری جمعہ میں لوگ زیادہ آتے ہیں اور اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کا ایک رخ ہے۔ جہاں تک ماہ رمضان کا تعلق ہے، ماہ رمضان سے متعلق میں ایک دو احادیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الابدان الصیام، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر انسان روزہ رکھے تو وہ اپنے بدن کی وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، لیکن صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے روزے یہ تو واجب ہیں، اس کو رکھنا ہے، کوئی نہیں رکھتا ہے تو گنہگار ہے۔ اس کے علاوہ بھی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے سلسلے میں خود سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ پورے سال کے روزے کی برکت کو حاصل کرے اور اللہ کے نگاہ میں سال بھر روزہ رکھنے والے میں شمار ہو تو وہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ سہولتیں دی ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کے راستے بتائے ہیں۔ حقیقی معنوں میں ایک حدیث تھی کہ اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کی کتنی برکتیں ہیں تو اس کی تمنا ہو کہ پورا سال رمضان ہوتا۔ اگر واقعی معنوں میں ساری چیزوں کا خلاصہ ہو جاتا، سامنے آ جاتا، دیکھ لیتا آدمی کہ کتنی اس کی برکتیں اور نعمتیں ہیں رمضان کی، تو وہ دل سے تمنا کرتا ہے کہ سال بھر رمضان ہوتا تو کیا بہتر ہوتا۔ کہیں بھی اگر انسان کو زیادہ سے زیادہ منافع مل رہا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ وقت آتے رہتا ہے کہ یہ منافع ہمیں حاصل ہو۔ ماہ رمضان کے جتنے منافع، جتنے بھی فوائد ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، جتنی اس کی نعمتیں ہیں، اگر وہ ساری کی سارے سامنے آ جائیں تو حقیقی معنی میں آدمی کہنے لگے گا، آرزو کرنے لگے، تمنا کرنے لگے گا کہ کاش کہ پورا سال ماہ رمضان ہوتا۔ جیسے مثلاً یہ بھی حدیث ہے کہ یہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے، یہ دنیا انسان کے لیے قید خانہ ہے۔ انسان کون؟ مگر مومن انسان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آدمی سمجھنا چاہتے ہیں کہ کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے قید خانہ ہے۔ سارے مومنین جو ہیں مثلاً بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں اور بہتر سے بہتر کرتے ہیں، مثلاً قید خانہ کہاں؟ یہ تو ان کے آزادی کی جگہ دکھائی دے رہی ہے۔ سر معصوم نے اس کی توجہ اس طریقے سے مبذول کرائی ہے
کہ اگر انسان اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لے اور وہاں کے سکون اور آرام کو دیکھ لے خالی، تو یہ دنیا اس کو قید خانہ اور بہت ہی بدترین قید خانہ لگنے لگے گا، اور جلدی آرزو کرے گا کہ ہمیں یہ سکون اور آرام کی جگہ کب اور کتنی جلدی مل جائے۔ اس کا مطلب جب کوئی چیز واقعی معنوں میں دیکھ لیتا ہے کہ وہ کیا ہے تو اس کی آرزو کرنے لگتا ہے، اگر وہ اس کے حق میں ہے اس کے لیے بہتر ہے۔ ایسے ہی رمضان کے لیے بھی کہ اگر واقعی اس کی برکتوں نعمتوں کو آدمی دیکھ لے، اس پر واقعی ایسے واضح ہو جائے جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، تو تمنا کرنے لگے کہ پورا سال روزہ ہوگا۔ تو اب نبی کریم نے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بتایا ہے کہ کیسے آدمی پورے سال کا روزہ، اس کو ہم اصطلاح دین میں کہتے ہیں صائم الدہر، یعنی زمانے بھر مسلسل روزہ رکھنے والا، وہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم فرماتے ہیں کہ من صام ثلاثۃ ایام من کل شہر کان کمن صام الدہر کلہ۔ اگر کوئی شخص ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیں تو اس کی مثال اللہ کی نگاہ میں ایسی جیسے اس نے پورے سال روزہ رکھا ہے، پورے سال روزہ رکھا ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ بیان کی سرکار نبی کریم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں یہ بات کہی ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا۔ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہے۔ ایک نیکی کی اللہ 10 گنا عطا کرے گا۔ تو ایک دن اگر اس نے روزہ رکھا تو ایک دن کا 10 دن ہو گئے، اور مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اس لیے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے تو گیا سال بھر کا روزہ اس نے رکھ لیا، اور اللہ کے نزدیک اس کا شمار انہیں لوگوں میں اس نے گویا کہ سال بھر روزے کے ثواب کو، اس کی نعمت کو، اس کی برکت کو حاصل کر لیا۔ اس وقت یہ اہمیت ہے۔ بلکہ اگر آپ خطبہ فدق دیکھیں گے تو خطبہ فدق میں جناب شہزادی نے جہاں احکام کے فلسفے کو بیان کیا، اس میں بیان کرتے ہوئے روزے سے متعلق یہ فرمایا کہ فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ اخلاص ہمارے اندر محکم ہو سکے، مستحکم ہو سکے، مضبوط ہو سکے۔ خلوص کے استحکام کے لیے روزے کو فرض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ اگر ہم اللہ کے لیے مخلص ہیں، اس کا خلوص جو ہے پیدا ہوگا روزے کے، اگر آپ واقعا دیکھیں اس خلوص کا اظہار دیکھیں کہ اللہ نے خالی کہا کہ میرے لیے روزہ رکھو۔ ہم جو دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ اس کے بغیر ابھی ہم نے پانی نہیں پیا، اور دیکھیے بہت پیاس لگی ہے، لیکن ایک اللہ کی خاطر جو ہے اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے آدمی طویل ترین روزے بھی رکھ لیتا ہے۔ ایسا کہ اسے پیاس نہیں لگتی، نہیں، اپنے خلوص کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے کتنے تابع ہیں۔ اگر 30 دن ایسا کرے تو اس کے خلوص میں ایک استحکام پیدا ہو جائے، مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس گویا ماہ رمضان اللہ سے جوڑتا ہے اور اس سے ایک خلوص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان کی اہمیت کے ساتھ ساتھ جمعے کی بھی اہمیت ہے۔ جمعے کی اہمیت کے سلسلے میں سرکار نبی کریم کا یہ مشہور ترین قول کہ آپ نے فرمایا کہ یوم الجمعۃ سید الایام وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، یعنی یوم جمعہ، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار سید الایام ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جمعے کی اہمیت عید قربان اور عید الفطر سے بڑھ کر کے ہے۔ سال میں ایک دفعہ عید قربان آتی ہے، ایک مرتبہ عید الفطر آتی ہے، لیکن نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ہر ہفتے جو جمعہ کا دن آتا ہے اس کے نزدیک اس کی اہمیت اور اس کی شان اور اس کی عظمت، یعنی جمعے کی عظمت و شان جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی
عظیم ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے سوچیں آپ کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی عظیم ہے، اتنا عظیم دن سید الشہور یعنی جو تمام مہینے کا سید و سردار مہینہ رمضان ہے، اس میں آئے تو اس کی کتنی اہمیت ہوگی، اور اس میں بھی آخری جمعہ آ جائے جس کے بعد اب ماہ رمضان میں جمعہ نہیں آئے گا، اس اعتبار سے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے میں یہ جمعہ جو کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، آخری جمعہ ہے، اس میں انسان جو بھی اچھے اعمال انجام کرے گا، جو بھی وہ عبادت کو انجام دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کئی گنا بڑھ کر کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی اہمیت کو بڑھا دے گا، چونکہ دن اہم ہے، اس دن اہم دن میں اس کی اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ الخیر والشر یضاعف یوم الجمعہ، کوئی بھی اچھائی یا برائی جمعے کے دن مضاعف ہو جاتی ہے، یعنی دگنا ہو جاتی ہے۔ اگر جمعے کے دن انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ایک اچھا کام 2 برابر ہو جائے گا۔ اگر خدا نے کردہ کسی سے کوئی برائی ہوتی ہے، بدی کرتا ہے، تو وہ بدی اور وہ برائی بھی جتنی ہے وہ دوگنی ہو جائے گی۔ خیر بھی اور شر بھی، نیکی بھی اور برائی بھی، جمعے کو انجام دیا جائے تو وہ جتنی اپنے اصل کے اعتبار سے ہے اس کی حیثیت دوگنی ہو جائے گی۔ اور وہ بھی ماہ رمضان میں جمعہ آئے اور وہ آخری جمعہ ہو، اور اس کا اہمیت دیا جائے کہ اللہ کے مہینے میں اس کا وہ دن جسے سید الایام کہا ہے اور جس دن کو عید سے بھی بہتر قرار دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ آخری ہے۔ اب اس سید الایام یعنی جمعہ کا دن سید الشہور یعنی ماہ رمضان میں نہیں آئے گا، تو ہم زیادہ سے زیادہ اکٹھا ہو کر کے کچھ کار خیر انجام دے لیں، اللہ کی عبادت قرار دے لیں، شاید اللہ کی نگاہ میں یہ ہمارا عمل قبول ہو، سارے اعمال میں نمایاں طور سے جو ہے یہ دکھائی دے۔ اس لیے اس کی اہمیت دی جاتی ہے اور اہمیت ہونی بھی چاہیے، اس لیے عید کا دن اور اس واقعاً عید کا دن ہونا بھی چاہیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اس توفیق کا اضافہ کرتا رہے کہ ہم اہم دنوں کو سمجھیں، جانیں، اور صرف سمجھیں اور جانیں نہیں بلکہ اس کا اس قدر عرفان ہو کہ اگر وہ چھوٹے، ہم اس سے قریب نہ جا پا رہے ہوں تو تکلیف ہو کہ اتنی بڑی چیز ہم سے چھوٹ گئی، اور پہلے ہی سے اہتمام کرے کہ کسی طریقے سے وہ چھوٹنے نہ پائے کہ الحمدللہ ماہ رمضان میں آخری جمعے کے سلسلے میں سب لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ مزید کار خیر کی توفیقات پروردگار عالم عطا کرتا رہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں اتنا تقاضا اور کروں گا کہ ہم جس مصیبت اور بلا سے دوچار ہیں اس وقت، بلکہ پوری دنیا دوچار ہے، اس عظیم دن میں اللہ کے حضور دعا کریں کہ پروردگار عالم اس مصیبت سے، اس بلا سے، اس بیماری سے سارے مومن مومنات بلکہ سارے انسانوں کو رہا کرے، نجات دے، اور جلد از جلد اس کا خاتمہ ہو، تاکہ ہماری مسجدیں پھر سے آباد ہوں، امام بارگاہیں پھر سے آباد ہوں، مومنین ایک دوسرے سے ملنے لگیں، جس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔